هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور تم پورا کرو میرا اقرار، تو میں پورا کروں تمہارا اقرار، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، مصدقا لما معکم، جو سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کتاب کا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے بچتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور نماز پڑھو جماعت کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو بھلائی کا اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ بھاری ہے
مگر ڈرنے والوں کے لیے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور ان کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی عربی میں آتے ہیں عبداللہ کے، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی یہود ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ان آیتوں کے اندر ان کو اپنی نعمتوں کے یاد کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور آگے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا توریت میں، جس کا بیان قرآن کریم کی آیت میں ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، تو اس میں جو سب سے اہم عہد تھا وہ یہ تھا کہ تمام رسولوں پر وہ ایمان لائے، جن میں ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص داخل ہیں۔ نیز نماز، زکوٰۃ اور صدقات بھی اس عہد میں شامل ہیں، جس کا خلاصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم پورا کرو میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، یعنی جو اوپر آیت ذکری گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو حسب وعدہ ان لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے عہد یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عہد پورا کرو تو میں اپنا عہد یعنی تمہاری مغفرت اور جنت کا پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ عوام الناس اور اپنے معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کے منشا کے خلاف اگر کلمہ حق کہو گے تو تمہارے معتقد نہ رہیں گے اور تمہاری آمدنی بند ہو جائے گی۔ آگے ایفائے عہد کا مطلب صاف لفظوں میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم پر، اور فرمایا کہ تم کو اس کے ماننے سے یوں بھی وحشت نہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو اس حالت و صفت کے ساتھ نازل کیا ہے کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، جیسا کہ تمام قرآن میں کتب سابقہ اور انبیاء سابقین پر ایمان لانے کے واضح الفاظ میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ آگے باری نے ارشاد فرمایا اور مت بنو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، یعنی تمہیں دیکھ کر جتنے آدمی قرآن کے منکر ہوتے چلے جائیں گے ان سب میں بانی اول تم لوگ ہوگے، اس لیے ان کا وبال بھی تمہارے نام اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ آگے فرمایا اور مت لو میرے احکام کے بدلے میں حقیر معاوضہ اور مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، یعنی میرے احکام چھوڑ کر یا ان کو بدل کر چھپا کر عوام الناس سے قلیل اور حقیر نذرانہ مت وصول کرو، اور اسی طرح مخلوط نہ کرو حق کو نہ حق کے ساتھ، اور حق کو اس طرح نہ چھپاؤ کہ دیکھنے والے کو حق کا پتہ نہ چلے۔ آگے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور نماز پڑھو جماعت کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں رکوع سے رکوع ہی مراد ہے، یعنی جھکنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے جو یہود علماء تھے وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو جو مسلمان تھے نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو۔ اس آیت میں ان کے اس فعل شنیع پر ملامت کی گئی ہے کہ دوسروں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تلقین کرتے ہیں اور اپنی خبر نہیں لیتے کہ کفر و سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آخر میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خواہش نفس کے خلاف تم مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے۔ آخر میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں حب مال و جاہ کے غلبے سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو رہا ہے تو صبر اور نماز سے، یعنی ایمان لا کر صبر اور نماز کا التزام کرو کہ صبر سے حب مال گھٹ جائے گی، کیونکہ مال اس وجہ سے محبوب ہے کہ یہ لذات اور شہوات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جب انہی کی ترک کی ہمت باندھ لو گے تو مال بھی محبوب نہ رہے گا۔ اور نماز سے حب جاہ کم ہوگی، کیونکہ نماز میں ہر طرح کی پستی و خاکساری ہے۔ بے شک نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ دشوار نہیں۔ وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس بات کا کہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، تو اس وقت اس خدمت کا انہیں خوب انعام ملے گا۔